بالکل وہی ہے جو اس کا، بلکہ میں صدر ایک بدل دوں لیکن اگلا جملہ ضرور سن لیجیے گا، فتویٰ بعد میں دیجیے گا۔ کون حسین جس نے اس لا شریک سے منوا لیا کہ میں لا شریک ہوں؟ اس سے پہلے کہ کوئی ذہنی انتشار کا شکار ہو جائے میں بات سر واضح کرتا ہوں، وہ اللہ ہونے میں لا شریک ہے، حسین بندہ ہونے میں لا شریک ہے۔ اللہ کرے کسی کے محتاج نہ ہو۔ اب یہ میرا عزت دار مجمع حق رکھتا ہے مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ تو نے اتنی بڑی بات کر دی، وہ بھی لا شریک، کربلا والا بھی لا شریک، ہے تیرے پاس کوئی دلیل؟ تو سر دلیل ایسی کہ جس کی تردید ممکن نہیں، انکار تو بندے خدا کا بھی کر دیتے ہیں، انکار کرنے پہ کون سے پیسے لگتے ہیں، ہے تردید دلیل ممکن نہیں ہے وہ بھی لا شریک، ہے کربلا والا بھی لا شریک، دلیل وہ بھی عرش پہ رہتا ہے۔ کیا آپ پیچھے رہ گئے، پیچھے رہ گئے، شاید سپیکر آپ کے ذہن میں سر اللہ ہو، وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے، چلو جو بول سکتے ہیں جن تک میری آواز جا سکتی ہے وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی عرش پہ رہتا ہے۔ اور یہ فکر شادی اس دفعہ جو سواریاں حسن بھائی مجھے نصیب ہوئی ہیں سلطان کربلا کی حاصل کرنے میں کھڑے ہو گئی، وہ بھی عرش پہ رہتا ہے، یہ بھی بھائی جان عرش پہ رہتا ہے۔ اگلی سطر، اس نے بھی عرش خود بنایا ہے، اس نے بھی سر عرش خود بنایا ہے، سید دعا چاہیے، اس نے بھی خود بنایا ہے، اس نے بھی عرش خود بنایا، اس نے بھی خود بنایا، وہ بھی عرش کا مالک، یہ بھی عرش کا مالک، لیکن ایک فرق ہے، پتہ کیا؟ اس نے عرش بنایا ہے نور سے، اس نے بنایا ہے مٹی سے۔ آپ اچھا بولیں گے، اس نے بنایا ہے مٹی سے، لیکن عزت والے لوگوں کبھی کربلا والے لا شریک نے نہیں کہا کہ میں تیرے عرش پہ آؤں گا۔ ہاں جو پہنچ گیا اسے میں کہتا ہوں، اللہ کرے یہ ہاتھ پار میں کہ نالین پہ جا کے مس ہو جائیں۔ ادھر والا مجمع بھی مجھے اتنا ہی پیارا جتنا سارے مجمع پیارا ہے۔ اب سپیکر بھی چل گیا، آواز بھی پہنچ رہی ہے، اگر فکرہ زمین پہ گیا تو پھر دکھ لگے گا۔ میں سطر پھر دوہرا رہا ہوں، وہ بھی عرش کا مالک، یہ بھی عرش کا مالک، اس نے بھی عرش خود بنایا، اس نے بھی خود بنایا، اس نے بنایا نور سے، اس نے بنایا مٹی سے، لیکن کربلا والے لا شریک نے کبھی نہیں کہا کہ میں تیرے عرش پہ آؤں گا۔ جب بھی کہا اس نے کہا زمانے والوں میں ہوتا ہی وہی ہوں جہاں حسین ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین سر شکر گزار ہوں، امام حسین آپ کو سلامت۔ دو مصرے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کی جگہ میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں اور بات اور واضح ہو جائے گی۔ وضاحتیں نہ طلب کیا کر، صغیر بھائی سر مصرع ہے کہ آسمان بھی قیمت میں لے آئیں تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا، محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دیجئے گا، میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ بندے کہتے ہیں توحید نہیں پڑھتے، صرف آل محمد پڑھتے ہیں، آؤ اس سے بلند مرتبہ توحید ہے تو لے آؤ۔ وضاحتیں نہ طلب کیا کر، یہی عقیدہ اہل حق ہے۔ وضاحتیں نہ طلب کیا کر، یہی عقیدہ اہل حق ہے۔ حسین ہی سے ہوا ہے ثابت خدا کا واجب وجود ہونا۔ اللہ اللہ، کیا معیار سماعت ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت، اللہ آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے۔ ہو بہو مزاج حسین کا اس والا ہے۔ اب تو بات واضح ہو گئی ہے نا، بلکہ قرآن کی ایک آیت سے بات کو مدلل کر دوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ اے آل محمد میں تو بس چاہتا ہی وہی ہوں جو تم چاہتے ہو۔ تو یہ بالکل میں نے مہر لگا دی اپنے دعوے پہ، حسین کا مزاج بالکل اس والا ہے۔
چلو ایک جملہ اور کہہ کے پھر منزل کی طرف بڑھ جاتا ہوں. چونکہ حسین کا مزاج اس والا ہے. اب اس کا مزاج شاہ جی کیا ہے؟ مشتاق شاہ جی دعا فرمائیے گا. اس کا مزاج کیا ہے؟ حالانکہ کائنات کا مالک ہے اللہ. کیوں بھائی جان؟ سر میں صحیح کہہ رہا ہوں. کائنات کا مالک ہے چاچا جی اللہ. میرے گھر کا بھی مالک ہے, میری جان کا بھی مالک ہے, میرے نفس کا بھی مالک ہے, میرے مال کا بھی مالک ہے. میں چاہوں تو بھی مالک ہے, میں نہ چاہوں تو بھی مالک ہے. اور مجھ سے بھی زیادہ میری جان مال عزت نفس نافوس پر حق رکھتا ہے. لیکن اتنا مالک ہونے کے باوجود اس نے کبھی نہیں کسی فرشتے کو میرے گھر بھیجا بھائی جاؤ باہر فقیر کھڑا ہے اس کی جیب سے 100 روپیہ نکال کے اسے دے دو. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کون پہنچا ہے, کس کے سر سے بات گزرے. بھائی جان تھوڑا تھوڑا بولے میرے ساتھ تاکہ پتہ چلے میرے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ پھر ادھر والے بول رہے ہیں میں رخ ادھر کر کے مجلس پڑھ لوں گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہیں. میری ہر شے کا مالک ہونے کے باوجود کبھی نہیں کسی فرشتے کو بھیجا بھائی 1 کلو آٹے کی تھالی نکال کے باہر کھڑے فقیر کو دے دے. مجھے کہے گا میرے نام پہ دے. آئے آئے آئے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کیوں سر میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ مالک ہونے کے باوجود مجھے کہتا ہے میرے نام پہ دے. میری ہر شے پہ حق رکھنے کے باوجود خود تصرف نہیں کرتا, مجھے کہتا ہے دے. اور یہی مزاج ہے حسین کا. فکر آپ زمین پہ کیا تو دکھ لگے گا. کائنات کا مالک ہونے کے باوجود حسین نے کربلا خریدی ہے. آئے ہائے ہائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذرا ظرف عقیدت کو سنبھالیے گا, مجھے کچھ سفر کرنا ہے. کائنات کا مالک ہونے کے باوجود چاچا جی حسین نے کربلا خریدی ہے. اور کوئی عام زمین کا نام کربلا نہیں. چلو میں بات حسن بھائی ایک تحفہ سر میں تحفہ بھیجنے جا رہا ہوں. بھائی جان آپ جیسے زیرک چہرے دیکھے حوصلہ بن گیا مشکل بات کرنے کے لیے. دیکھو دیکھو کوئی آپ میں سے کسی کا کوئی ملنے والا رشتہ دار باہر کے ملک میں رہتا ہو, ناصر شاہ جی انگلینڈ رہتا ہو, آسٹریلیا رہتا ہو وغیرہ وغیرہ, اور وہ وہاں سے شاہ جی پاکستان کی تیاری کرے اور آپ کو اخلاقاً فون کرے کہ بھائی جان میں پاکستان آ رہا ہوں 2 دن بعد میری فلائٹ ہے, کوئی تحفہ فرمائے میں آپ کے لیے لے کے آؤں. ہائے ہائے. یا تو قیمت دو میرے جملوں کی, ورنہ وہ مجمع مجھے بتاؤ جہاں جا کے اپنے دل کی تسلی کر لوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بھئی آسٹریلیا سے ایک بندہ چلا ہے, وہ آپ کو فون کرے بھائی جان میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں کوئی تحفہ بتائیں. آپ اخلاقاً تقاضا سر تہذیب کا اور عقل کا تقاضا کیا بنتا ہے کہ آپ وہ شے مانگیں گے جو یہاں سے بھی مل جائے. بولیے. مثال کے طور پر ایک بندہ مجھے فون کرتا ہے کہ میں انگلینڈ سے آ رہا ہوں کوئی تحفہ بتاؤ, اور میں کہوں ایک ڈائری تو لیتے آنا. وہ کہے یار عقل چلی گئی ہے تیری, بھی میں اتنی محبت سے تمہیں 7 سمندر پار سے فون کر رہا ہوں اور تو وہ شے مانگ رہا ہے جو تیرے گلی محلے سے بھی مل جائے گی. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, مجمع حوالہ مانگے گا, نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو. جب آسمان کے فرشتے کربلا سواری حسین کے لیے اترتے ہیں, جنت کی حوریں دامن پکڑ لیتی ہے, جا رہے ہو واپس آتے خاک شفا لیتے ہیں. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حصہ مل گیا, خیرات مل گئی. سر میں شکر گزار ہوں, سر میں شکر گزار ہوں. جی کر ہاں, جی کر ہاں. اللہ سر میں شکر گزار ہوں. مولا آپ کو شفا عطا فرمائے. کربلا جا رہے ہو, جاتے ہوئے خاک شفا لیتے آنا. میں نے کیا سوال اللہ سے, بھی پالنے والے جنت نوری ہائے 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 ہے زمین سے کئی گنا بلند. زمین والے خواہش کرتے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد جنت عطا کر. نمازیں پڑھتے ہیں جنت کے لیے, روزے رکھتے ہیں جنت کے لیے, اور یہ جنت والی مخلوق خاک شفا کے لیے ترستی ہے. اللہ آواز دے کے کہہ رہے ہیں ظہیر ذرا سوچ, جنت نوری بلند ہے لیکن اس میں حسین کا خون تو نہیں ملا ہوا. اللہ اللہ اکبر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بس میں اپنی منزل کے قریب آ گیا. کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت قوم بنی اسد سامنے کھڑی ہوئی ہے, اور حسین نے خریدی ہے کربلا کی جاگیر, اور وہاں پڑے ہیں حسین نے اپنے فضائل.
اگر اجازت ہو تو بتاؤں، سیرت حسین میں شادی جتنی میں نے مقتل کا مطالعہ کیا ہے، بہت سارے خطبات ہیں حسین کے، لیکن 2 خطبات سلطان کربلا کے ایسے ہیں جو حسین کے فضائل پہ مبنی ہیں۔ کئی جگہ نصیحتیں کی ہیں، کئی جگہ وصیتیں کی ہیں، کئی جگہ دین تعلیم کیا ہے، کئی جگہ لوگوں کو بتایا ہے مقصد حسین ہے کیا، میں گھر سے چل کیوں رہا ہوں۔ مدینے سے لے کے کربلا آتے تک، یعنی یوم عاشور تک، حسین کے 2 خطبے ایسے ہیں جن میں حسین نے پڑھے ہیں اپنے گھر کے فضائل۔ ان میں سے ایک یہ ہے جب قوم بنی اسد سے حسین نے زمین خریدی، اس وقت پڑھے ہیں حسین نے فضائل۔ اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں، اب یہ علم کی قسم ہے، پتہ نہیں میں نے کتنی مناجاتیں کی ہوں گی، کتنے آنسو سیدہ کی بارگاہ میں رولے، جو یہ خیرات حصے میں آئی، سن لو، آگے تمہارے مقدر کی بات ہے۔ حسین فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نصب لحفظ النظام الاولیاء واخترنا من نور الانوار الذی تنورت منہ الانوار وخلق لنا الاسماء وجعلنا اسماء الحسنى فعبدنا قبل الخلق اشیاء وقبل خلق العبادہ کما اراد وشاء واخدم لنا الملائکات فی بیوتنا کالعبید والاماء وبنا وبسط الارض واقام السماء۔ اگر اتنا ہی جناب نے سنبھال لیا تو میرے حصے کی عبادت مکمل ہو جائے گی۔ اب ایک مصرع میں خطبے کا پڑھنے جا رہا ہوں، قیمت مل گئی تو آگے دروازے کھل جائیں گے، ورنہ یا علی یا علی۔ حسین بنی اسد والوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے انبیاء کو جو ہادی بناتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ سبھی حمد، سر میں شکر گزار ہوں، کرسی پہ بیٹھ کے حسین کو سلام کرے، اللہ آپ کو آیت الکرسی کا سایہ عطا فرمائے۔ اس سے بڑی دعا میرے پاس تھی نہیں۔ میں سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے انبیاء کو جو ہادی بناتا رہا۔ جس نے ریکارڈ کرنی ہے بات ریکارڈ کر لے، مرضی کے مولوی سے جا کے ترجمہ کروا لے، اگر وہ کہے صحیح پڑھا ہے تو عقیدے کی دیوار کو درست کر لینا، بس اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ سبھی حمد ہے اس خدا کے لیے انبیاء کو جو ہادی بناتا رہا، اس کی اپنی ولایت کے مالک جو تھے ان سے نظم الہی چلاتا رہا۔ اللہ بھائی جان ہاتھ اٹھائیں، ایسے نہیں ہے یہ راہ میں پڑا ہوا پتھر نہیں ہے جو میں اٹھا کے لے آیا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اس کی اپنی ولایت کے مالک جو تھے ان سے نظم الہی چلاتا رہا۔ مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولیے گا، ورنہ کوئی داد نہیں۔ اور یہ مجھے پتا ہے 20-30 بندے ہی بولیں گے اس مصرے پہ، ضروری نہیں کہ ہر سطر پہ ہر سامنے بول پڑے، لیکن جن کی امانت ہے وہ بندے چپ کریں گے پھر دکھ لگے گا۔ حسین فرماتے ہیں وَاخْتَرَعْنَا مِن نُورِ الْأَنْوَارِ الَّذِي تَنَوَّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارِ۔ جا مولوی سے ترجمہ کروا۔ حسین فرماتے ہیں خود سے ایجاد کر کے ہمیں کبریا۔ ہائے 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 ہائے، مجھے پتا تھا تھوڑے بندے بولیں گے۔ چاچا جی سمجھ نہیں آئی گل یا چنگی کوئی نہیں لگی؟ امام حسین کو ہم سلامت رکھے، امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ حسین فرماتے وَاخْتَرَانَا مِن نُورِ الْأَنْوَارِ الَّذِي۔ اچھا کئی بندے اس تو بھی حیران ہو جاندے نے بھی پڑھنا لا ایڈا چنگا پڑھنا کیوں پیا؟ ہاں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے آج کل۔ وَاخْتَرَانَا مِن نُورِ الْأَنْوَارِ الَّذِي تَنَوَّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارِ۔ حسین فرماتے خود سے ایجاد کر کے ہمیں کبریا، نور سے نور کو جگمگاتا رہا۔ اب مصرع رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا، ذرا مشکل بات ہے، اگر مشکل کشا کا کرم ہوا تو پھر ایسے بولو گے جیسے بولنے کا حق ہے۔ خود سے ایجاد کر کے ہمیں کبریا، نور سے نور کو جگمگاتا رہا، اپنے سارے حسین نام دے کر ہمیں اپنے اسماء ہمیں کہلواتا رہا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اپنے اسماء ہمیں مرضی کے مولوی سے ترجمہ، میں تو بار بار عربی عبارت فکرہ دہرا رہا ہوں، سلطان کربلا کی زبان سے نکلا ہوا۔ حسین فرمانے وَخَلَقَ لَنَا الْأَسْمَاء، اس نے اپنے سارے نام ہمارے لیے بنائے، وَجَعَلَنَا أَسْمَاءَ الْحُسْنَى، اور ہمیں اپنے نام بنا دیا۔ اللہ
اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اب میں نے عربی عبارت بھی صحیح پڑھ دی, ترجمہ بھی جناب کو سنا دیا. اب مصرع وہی وصول کرے گا جس کا عقیدہ بولے گا. جو بندہ چپ رہ گیا سمجھو گا ادھر کا ہے, میرا نہیں ہے. حسین آواز سے کہتے ہیں اس کے ہر نام کے پاک ملبوس کو, اس کے ہر ملبوس لباس کو کہتے ہیں, اس کے ہر نام کے پاک ملبوس کو بس ہمارے لیے ہے سنوارا گیا. اس کے جلوے جو ہم نے دکھائے سبھی یا علی کہہ کے پھر وہ پکارا گیا. اللہ اللہ اللہ. سر شکر گزار. امام حسین تیری زندگی سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سر کمال کر دیا آپ نے, کیا معیار سماعت ہے سر. میں شکر گزار ہوں, آپ نے میرا حوصلہ بڑھا دیا. اس مجمع میں مشکل بات پڑھنے کے لیے میرا حوصلہ بن گیا. آپ سیدہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. یا علی کہہ کے پھر وہ پکارا گیا. اب یہ سطر ہے, اس کو میری مرضی سے سن لو, آگے کہو گے تو فضائل پڑھیں گے, ورنہ یا علی یا علی, اسی پہ نوکری تمام. سید راضی رہیے گا, اگر کہیں گے تو پھر دو باتیں اور بھی ہو جائیں گی. جاؤ مرضی کے مولوی سے ترجمہ کروا لو. بابا جی کائنات تفسیر کرنے لگے نا سلطان کربلا کے فکرے کی, نہیں کر سکتے. ہاں فکرہ خود دلیل بن جائے گا. حسین فرماتے ہیں فَأَبَدْنَاهُ قَبْلَ خَلْقِ الْعِبَادَةِ وَقَبْلَ خَلْقِ الْأَشْيَاءِ كَمَا أَرَادَ وَشَاءَ. حسین فرماتے ہیں تذکرہ تب کا ہے جب کہ جب تب نہ تھا. ہائے ہائے ہائے, کوئی تو پہنچا ہوگا, کوئی تو پہنچا ہوگا, کوئی تو پہنچا ہوگا. امام حسین آپ کو ساتھ جو مصرے کی ترتیل پہ بولا ہے اسے میں کہتا ہوا. حسین میں بھائی جان شکر گزار ہوں. حسین فرماتے تذکرہ تب کا ہے جب کہ جب تب نہ تھا. تذکرہ تب کا ہے. ادھر والے میں پیسے کوئی نہیں دیتی ہوئی, تسی فر فر بولی ہو تو تسی چپ کر کے بیٹھے رہو. پیسے والا اس معاملہ کوئی نہیں. ہوں حسین بلاوی تو بولی ورنہ چپ رہی. حسین فرماتے تذکرہ تب کا ہے جب کہ جب تب نہ تھا, تب بھی ہم لم یزل کی لطافت میں تھے. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو میں اندر بھی نبی شاہ سن لو, راضی ہو. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. ابھی پہلا مصرع ہے اس بند کا, چوتھے مصرے پہ اللہ جانے تو کیسے پرواز کرے گا. حسین فرماتے تذکرہ تب کا ہے جب کہ جب تب نہ تھا, تب بھی ہم لم یزل کی لطافت میں تھے. نحن ہوا کے مابین تھی جو وہی, اس وہی کے معیار طہارت میں تھے. اللہ 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 اکبر. سیدہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے, آسمان بھی قیمت میں لاؤ تو چوتھے مصرے کی قیمت نہیں جدو کہ محبت سمجھ کے ساتھ لے جاؤں گا. حسین فرماتے تذکرہ تب کا ہے, تھوڑی سی ایکو اور آواز بڑھا دے گلے تھکے ہوئے ہیں. حسین فرماتے تذکرہ تب کا ہے جب کہ جب تب نہ تھا, تب بھی ہم لم یزل کی لطافت میں تھے. نحن ہوا کے مابین تھی جو وہی, اس وہی کے معیار طہارت میں تھے. مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا ورنہ کوئی داد نہیں. حسین فرماتے آیتیں بے بدن کا تکلم بنی, ہم تکلم سے پہلے تلاوت میں تھے. حسین فرماتے جبکہ اس کی عبادت بنی ہی نہ تھی, ہم تو اس وقت اس کی عبادت میں تھے. آپ بولے ہو نا جیسے بولنے کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سر میں شکر گزار ہوں. سید دعا فرمائیے. سید آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی جان میں شکر گزار ہوں, میں سر شکر گزار ہوں. سر سلوٹ ہی مار سکتا ہوں, سر سلام ہی کر سکتا ہوں. بزرگوں سے دعا مل جائے, خوبصورت منزل اور ہو جائے گی. حسین فرماتے نحن ہوا کے مابین تھی جو وہی, اس وہی کے معیار تنزل آپ نے محسوس فرمایا, تقزل آپ نے محسوس فرمایا. نحن ہوا کے مابین تھی جو وہی, اس وہی کے معیار طہارت میں تھے. آیتیں بے بدن کا تکلم بنی, ہم تکلم سے پہلے. آؤ جی آؤ, منبر حسین پہ جو عطا ہوا وہ کائنات سے نیچے ہے. سیدہ آپ کے عزت بخت شرف رزق دسترخوان میں اضافہ فرمائے. نحن ہوا کے مابین تھی جو وہی, اس وہی کے معیار طہارت میں تھے. حسین فرماتے جب کہ اس کی عبادت بنی ہی نہ تھی, ہم تو اس وقت اس کی عبادت میں تھے. جب مرضی کے مولوی سے ترجمہ کروا. حسین فرماتے وَأَخْدَمَ لَنَا الْمَلَائِكَةُ وَالْحُورَ فِي بَيُوتِنَا كَالْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ. حسین
فرماتے ہم ہیں وہ جن کے خاتم ملائک ہوئے اور حوریں کنیزی پہ مغرور ہیں. تو داد دے دے کہ تھک گیا ہے، تو تھک گیا تو میں جا رہا ہوں. امام حسین آپ کو سلامت. سر میں شکر گزار ہوں. کوئی طبیعت جڑی ہے جناب؟ امام حسین آپ کو سلامت. آئیے جناب، آئیے آئیے آئیے. یہ انعام نہیں ہے، میری ذاکری پہ سند ہے. سیدہ آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. حسین فرماتے وَأَخْدَمَ لَنَا الْمَلَائِكَاتِ وَالْحُورَ كَالْعَبِيدِ وَالْإِمَامِ. حسین فرماتے ہم ہیں وہ جن کے خاتم ملائک ہوئے اور حوریں کنیزی پہ مغرور ہیں. ایک لفظ ہے مستور، عام سطح کا لفظ ہے، سنا ہوا ہے لیکن بات کھولنا ضروری ہے. مستور کہتے ہیں چھپی ہوئی حقیقت کو، یعنی یہ ڈائری ہے نا، اس پر میں نے کپڑا ڈال دیا، یہ اب ہو گئی مستور. یعنی چھپی ہوئی حقیقت کو کہتے ہیں مستور. عام طور پر سگیر بھائی یہ لفظ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عابد بھائی عورت کو بھی مستور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. مستور کہلانے کا حق بھی وہ رکھتی ہے جو پردے میں چھپی ہوئی ہو. کیوں سر؟ تبلیغ بھی ہوگی، پیغام بھی ہو گیا، فضائل بھی ہو گئے، مجلس کا مقصد بھی ادا ہو گیا. اب مصرع کے زمین پہ کیا تو دکھ لگے گا. حسین آواز دے کے کہتے ہیں ہم ہیں وہ جن کے خاتم ملائک ہوئے اور حوریں کنیزی پہ مغرور ہیں. ہم ہی عرش الہی کے نگران ہیں، ہم ہی کعبہ کے سجدوں کے منشور ہیں. حسین آواز دے کے کہتے ہیں یہ زمینیں ہمارے سبب سے بچھی. وَبِنَاءُ وَسَطِ الْأَرْضِ وَأَقَامَ السَّمَاء. جا مولوی سے ترجمہ کروا. حسین فرماتے ہیں یہ زمینیں ہمارے سبب سے بچھی، آسمانوں پہ ہم ہی تو مشہور ہیں. حسین فرماتے ہیں اس کے جلوے کے پردے پہ تحریر ہے، ہم ہی ظاہر ہوئے، ہم ہی مستور ہیں. اللہ اللہ. میں شکر گزار ہوں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اس کے جلوے کے پردے پہ تحریر ہے، ہم ہی ظاہر ہوئے، ہم ہی تھکتے نہیں گئے، ہم ہی ظاہر ہوئے. سر میں شکر گزار ہوں. سید میں شکر گزار ہوں. میں شکر گزار ہوں. ہم ہی ظاہر ہوئے، ہم ہی مستور ہیں. اور ایک مشکل گل کر لوں، فتوے تے روز کو 25-26 میرے تے لگتے ہیں. اب 5-7 اور لگ جان کے دن چنگا لگ جائے گا. بھائی جان کر دو نا، ایتھے نہیں لگتے. چلو میں آپ کی بات پہ بھروسہ کر کے لگ بھی جان کے تو سید کوئی مسئلہ نہیں ہے. زندگی علی کے نام کی ہے. ہو سکتا ہے زندگی کی آخری مجلس ہو. کل رات قبر میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا؟ ہائے 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 ہائے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. میں قدموں پہ رخسار رکھ کے کہہ دوں گا مولا میں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا. آپ کے نوکر جانے، آپ کے شیعہ جانے، ان کے عقیدے جانے، اور تو جان. ہو سکتا ہے زندگی کی ہر سانسوں کا کیا پتہ ہے. سانسیں تو سید ولی الامر کے ہاتھ میں ہے نا. اب مصرع سنیے. حسین کے خطبے کا یہ فکرہ نہ ہو جو چھوٹے کی سزا تو میری، آواز بچا کے گھر لے جا، پھر تو جانا اور بی بی جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. حسین فرماتے ہیں ہم محافظ ہیں وحدت کی یکتائی کے. آئے آئے آئے. ایک دفعہ ہر بندہ دل میں یا علی کہے. ہر بندہ ایک دفعہ بھلے دل میں کہے لیکن کہو یا علی، یا علی ادرکنی. ایک دفعہ سارے کہو یا علی ادرکنی. حسین فرماتے ہیں ہم محافظ ہیں وحدت کی یکتائی کے، ہم محافظ ہیں وحدت کی یکتائی کے. ہم ہی اس کی مشیت کے مقصود ہیں. عزت آل محمد کی قسم ہے، اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو مصرے کی قیمت نہیں. ہم ہی اس کی مشیت کے مقصود ہیں. حسین فرماتے ہیں تم سے سجدے لیے، اس کو سجدے کیے، ہم ہی عابد ہوئے، ہم ہی معبود ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ اللہ. سارے بولو. اللہ تیری زندگی سلامت رکھے. ہاں پھر ایسی تو حوصلہ بنتے نئی نئی چیزیں تلاش کرنے کی. ملے تو پھر بات. امام حسین آپ کو سارا آپ کے سننے کے کیا کہنے. کمال معیار سماعت بی بی نے آپ کو عطا فرمایا. اس تم سے سجدے لیے، اس کو سجدے کیے.
ہم ہی عابد ہوئے، ہم ہی معبود ہیں۔ جاؤ مولوی سے ترجمہ کروا لو، سوائے اس کے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ حسین فرماتے ہیں علم تعلم، کیا تم جانتے ہو ان اللہ خلق آدم من اسارت الطین و جوہرت الماء۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں خطبے میں حسین نے آدم کا ذکر کیا، نوح کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، موسیٰ کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا۔ جلدی جلدی مصر سنو اور میں جاؤں آپ کی دعا کے سہارے تلے۔ حسین فرماتے ہیں دنیا والے جانتے ہو سب فرشتوں کو آدم کو سجدہ ہوا۔ کوئی نمی گل پڑھ دیتی ہے، کوئی اوکھی گل کر دیتی ہے، فرشتیاں نو سجدہ ہویا نہیں؟ فرشتیاں نے سجدہ کیتا نہیں آدم نے؟ کیوں بھائی کیا یا نہیں کیا؟ جو چوپ ہو تو بھی کیا، جو بول پڑے تو بھی کیا۔ سب فرشتوں کا آدم کو سجدہ ہوا، نوحی بیڑے کو آیت بنایا گیا۔ میں عربی عبارت اس لیے نہیں پڑھا بھی وقت بچا لو، کیونکہ مجھے مجلس پہ پہنچنا میں انتہائی لیٹ ہو چکا ہوں۔ چلو جناب کی تسلی کے لیے فکرہ کہہ رہے ان اللہ خلق آدم من اسارت الطین و جوہرت الماء واسجد له الملائکۃ الاعلی واجرى سفینۃ النوح علی قلل الماء وابرد النار علی الخلیل واعطاه الحجۃ الاشقیاء وکلم موسیٰ بتکلیما وراجع ید البیضاء والعصا۔ اب تو آزما اپنی چوپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقت مارا یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں اسی مصرے پہ، یا تو بولے گا یا بی بی نے خیرات یا عطا نہیں فرمائی، آخری 6 مصرے اور نوکری تمام۔ حسین فرماتے سب فرشتوں کا آدم کو سجدہ ہوا، نوحی بیڑے کو آیت بنایا گیا، نان نمرود میں وہ براہیم سے معجزائے نبوت دکھایا گیا۔ حسین فرماتے ید بیضا عصا دے کے تکلیم کا تاج موسیٰ کے سر پر سجایا گیا۔ حسین فرماتے ابن مریم کے دے کر شفا لمس میں خلق کرنا پرندہ سکھایا گیا۔ حسین فرماتے دنیا والوں کو سمجھا بھی ہے کہ عیسیٰ نے پرندہ کیوں خلق کیا، آدم کو سجدہ کیوں ہوا، نوح کی کشتی کو آیت کیوں بنایا گیا، ابراہیم پہ آگ کو گلزار کیوں کیا گیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کا تاج کیوں دیا گیا، مولا کیوں اعزاز نبیوں کو ملے ہیں۔ راز کھول رہا ہے حسین سلطان کربلا زمین کربلا پہ۔ حسین فرماتے بندگی کے تقاضوں سے سرشار تھے، بندگی کے لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُخْلِصِينَ لَنَا بِالْوِلَا۔ حسین فرماتے بندگی کے تقاضوں سے سرشار تھے، عشق معبود کی غرض و غایت میں تھے، اس لیے مرتبہ پا گئے سب نبی چونکہ مخلص ہماری ولایت میں تھے۔ اللہ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ خرید لی حسین نے زمین، اور سارے جانتے ہو جاگیر نام ہوئی علی اکبر کے۔ اس دن سے مشہور ہو گیا کربلا کربلا نہیں علی اکبر کی جاگیر ہے۔ ہائے ہائے، 2 مہربانوں کی آواز آئی جاگیر علی اکبر، تو میں سارے مجمع کو ساتھ ملانے کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ ذاکرین علماء سے سنتے نہیں، جب بابا کو آخری ودا کر کے 4 سال کی معصومہ کربلا سے چلی تو رو رو کے کہتی رہی بابا علی اکبر دی جاگیر دے وچ میں کوئی شمر تماچے مارے۔ اللہ تیرا مات بسم اللہ، سید ہے نا، سید نہیں کر پے گے تو بسم اللہ میں پھر کہہ رہا ہوں، رو رو کے کہتی رہی علی اکبر دی جاگیر دے وچ میں کوئی شمر تماچے مارے۔ سادات غیر سادات جب حسین نے کربلا خریدی نا تو علی کی بیٹی سے جا کے سوال کیا شہزادی بھائی نے جاگیر خریدی ہے اور ازل سے تیرا میرا آدھا حصہ ہے، اگر حصہ ڈالے تو 60,000 دینار قیمت ہے، 30,000 تو دے 30,000 میں دیتا ہوں۔ علی کی بیٹی نے 30,000 دینار دیے۔ جملہ ماتم کا ہے، بستر پہ بھی یاد آئے تو آنکھیں چھلک پڑیں گی۔ رونے والا جب حسین 30,000 دینار لے کے چل پڑے، پیچھے موڑ کے کربلا کے غریب نے دیکھا آدھی جاگیر تیری ہے آدھی میری ہے، بتا آدھی تیرے اون کے نام کروں یا تیرے محمد کے نام کروں؟ سمجھ تو سارے گئے ہونا۔ تڑپی علی کی بیٹی، آوازی حسین تمہیں کس نے کہا میرے لال جاگیر کے مالک بننے آئے؟
میرے لال تو تیرا صدقہ بن کے آئے ہیں، ایک تیرا صدقہ ہے، ایک تیرے علی اکبر کا صدقہ ہے۔ شہزادی آدھا حصہ تو ہے نا تیرا، جاگیر کس کے نام کرواتی ہو؟ بی بی تڑپ کے کہتی ہے حسین نہ آن کے نام کر نہ محمد کے نام کر، جملہ جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے اس کے نام کر جو آدھا تیرا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آدھا میرا ہے، بیٹا تیرا ہے، برکے میں پالا میں نے ہے۔ اب جملہ سن کے رونے والوں، تحریر لکھی گئی کربلا کی، بے نامہ تحریر ہو گیا، کربلا کی جاگیر علی اکبر کے نام ہو گئی۔ علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے اماں فضا قربان جائے فضا۔ 2 محرم کو شیخ عمرہ بھائی جان یہ مضمون پڑھا ہے، اس سے آگے عزاداروں نے مجھے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ اماں فضا قربان جائے فضا، جا میرے حصے کے بھائی کو تو بولا، خیمے میں کربلا کا غریب آیا، اللہ کرے وہ ہاتھ شیعہ کا نہ ہو جو سینے پہ نہ اس جملے پہ۔ اور سیدو غیر سیدو، علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسین جاگیر تو نے خرید لی ہے لیکن تو وقت کا امام ہے، مجھے ایک راز تو سمجھا۔ آواز شہزادی پوچھئے، بی بی تڑپ کے کہتے ہیں یہ بتا جب سے کربلا آئی ہوں دریا سے رونے کی آواز کیوں آتی ہے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، اس سار پہ ماتم کرنے والے ماں حس بسم اللہ سید ہو نا، بانی مجلس ہو، آپ کا تو زیادہ حق بنتا ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ یہ بتا کربلا سے رونے کی، دریا سے رونے کی آواز کیوں آتی ہے؟ مجھے ہوا سے سسکیوں کی آوازیں کیوں آتی ہیں؟ ایک جملہ عزادارو، کربلا کے غریب کے سامنے علی کی بیٹی نے ایسا کہا، 3 دفعہ حسین اٹھے، 3 دفعہ بیٹھے اور کربلا میں بن گئی بھائی جان پہلی کربلا۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے وقت کا امام ہے، مجھے راز بتا جب سے کربلا آئی ہوں میری چادر اتر اتر کیوں جاتی ہے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، اعظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ او سیدو غیر سیدو، حسین آواز ہے کہ کہتے شہزادی یہ راز 24 سال پہلے بابا علی نے ہمیں بتایا تھا۔ بی بی تڑپ کے کہتے ہیں حسین کیا بتایا تھا میرے بابا نے؟ آپ جو قدیم کے عزادار ہو، جو ماؤں کی گودیوں سے عزاداری سنتے آئے ہو، او سیدو غیر سیدو، کربلا کے غریب کی آواز ہے شہزادی 24 سال پہلے ہم جنگ صفین سے واپس جا رہے تھے۔ تاریخی حوالے سے بات کر رہا ہوں، حسن بھائی جملہ اگر بستر پہ یاد آئے تو بھائی کے ہاتھ میں دعا کرنا۔ سید حسین فرماتے 24 سال پہلے جنگ صفین سے ہم واپس مدینے جا رہے تھے اور اسی زمین سے ہمارا گزر ہوا۔ میرے بابا علی کی آواز ہے حسن بیٹا ذرا قافلہ تو روک۔ ہائے، جو ہائے کر کے روتا ہے سیدہ اس میں بڑی راضی ہو جاتی ہے۔ آواز ہے حسن ذرا قافلہ روک۔ میرے بھائی نے قافلہ روکا۔ آواز ہے حسن ذرا زمین پہ بیٹھ۔ رونے والوں بابا علی کا حکم تھا، حسن میرا بھائی زمین پہ بیٹھا۔ آواز ہے حسن ذرا زانو دراز کر، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اللہ جانے یہ زمین کربلا کیا ہے۔ رونے والوں حسین فرماتے بغیر چٹائی بچھائے ہوئے حسن کے زانوں پہ سر رکھ کے میرا جنت کا نواب بابا زمین پہ لیٹ گیا۔ رونے والوں کچھ لمحے گزرے، علی تڑپ کے اٹھ بیٹھے، حسن نے داڑھی پہ بوسہ دیا، بابا کیا ہوا، کیوں پریشان ہے؟ علی رو کے فرماتے حسن کیا بتاؤں، آنکھ لگی، خواب دیکھا، یہ زمین نہیں کوئی خون کا دریا ہے۔ مرحبا 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 مرحبا، میرے حسین کے بدن پہ 3.25 لاکھ زخم لگا ہوا ہے، کبھی خون میں ڈوبتا ہے۔ تم زخموں کی تعداد سن کے پریشان ہو گئے ہو نا؟ تیرے مذہب کا ایک عالم دین ہے علامہ عبدالعلی ہروی، یہ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، علم پہ میرا ہاتھ ہے، حوالے کی ضمانت ہے، اس نے بھائی جان اپنے مقتل میں لکھا ہے جتنے قرآن کے حرف تھے اتنے حسین پر زخم تھے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ ایک منزل ماتم کی بلند کرو، میں ممبر بھائی کے حوالے کروں۔ او سیدو غیر سیدو، زمین خرید لی حسین نے، قیمت مقرر ہوئی تھی 20,000 دینار۔ حسین نے فرمایا میں سخی ابن سخیوں، بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حسین فرماتے میں 60,000 دینار دوں گا۔ اب جو تاریخ میں بھائی جان مقتل میں فکرے دیکھیں 20,000 دینار کی، شاہ جی حسین نے 3 پوٹلیاں دی۔ آخری میرے فکرے ہیں، مقدر میں ماتم ہے تو کر لینا۔ 20,000 دینار کو 3 جگہ پہ حسین نے تقسیم کیا۔ غازی جی مولا یہ پہلے 20,000 دینار دو ان کو، یہ ہے کربلا کی قیمت۔ اب جو کربلا کے ظاہر بیٹھے ہو نا، یہ جو تمہاری 40 پہ جگہ جگہ خدمتیں ہوتی ہیں نا، کہیں پاؤں دبائے جاتے ہیں، کبھی سر دھلائے جاتے ہیں، کبھی کھانے جنت کے پیش کیے جاتے ہیں، یہ پتہ کیوں ہے؟ حسین فرماتے غازی دوسرے 20,000 دینار دو۔ آواز مولا یہ کیوں؟ آواز یہ میری قبر پہ جو زائر آئے گا 3 دن اس کی خدمت کرنا۔
مرحبا ظاہر ہونا کربلا کے یہ جو جگہ جگہ تمہارے موقف لگتے ہیں نا یہ حسین کے ان 20,000 دینار کا صدقہ ہے اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے اب ایک دفعہ جتنے حلقے کے شیعہ عزادار ہونا سروں پہ ہاتھ رکھو جتنے عزادار ہو سروں پہ ہاتھ رکھو جتنے عزادار ہو سروں پہ ہاتھ رکھو رونے والوں تیسرے سید 20,000 دینار کربلا کے غریب نے دیے آوازی مولا کیوں حسین بھی رو پڑے غازی بھی رو پڑے بنی اسد والے بھی رو پڑے حسین فرماتے ہیں یہ ہم غریبوں کی قبریں بنا دینا ہے مرحبا 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 عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم اور رونے والوں غریب کربلا کتنا غریب ہے کربلا والا ہم غریبوں کی قبریں بنا دینا اور رونے والوں مردوں سے خطاب کیا حسین نے پھر عورتوں سے ایک بات کی آوازی اول تو تمہارے مرد ہماری قبریں بنائیں گے لیکن حکومت کے ڈر سے اگر ڈر جائے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے دریا پہ آنا ہم غریبوں کی بسم اللہ جو غریب بن کے غریبوں کا ذکر سن رہے ہو اگلے جملے پہ شادی ممبر کی قسم ہے میں نے بارگاہ کی دیواریں ہلتی دیکھی ہیں میرا حسین کی زری پہ سجدہ کر کے مانگی ہوئی مسائل کی خیرات ہے اور رونے والا تیسرے 20,000 دینار دینے کے بعد حسین نے بچوں سے خطاب کرنا شروع کیا اور رونے والے مردوں عورتوں کے بعد سے صاحب پتہ کیا ہوا حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا اور رونے والوں کسی کے رخسار پہ بوسا کسی کی پیشانی پہ بوسا کسی کو باہوں میں بھرتا ہے کسی کو سینے سے لگاتا ہے بنی اسد والے ماتم کر کے کہتے کتنا غریب ہو گیا ہمارے بچوں کی ضرورت پڑ گئی حسین کو اور رونے والا جتنا ماتم ہو سکے ممکن ہو وہ ضرور کرنا اور رونے والے کربلا کے غریب کی آواز بچوں جیسے میں ان کا امام ہونا ویسے تمہارا بھی امام ہو بچوں سارا دن کیا کرتے رہتے ہو آوازی مولا کھیلتے رہتے ہیں آوازی کہاں کھیلتے ہو آوازی مولا گھروں کے باہر کھیلتے ہیں آوازی کیسے کھیلتے ہو آوازی مولا مٹی سے کھیلتے ہیں آوازی مٹی سے کیسے کھیلتے ہیں آوازی مولا دامن میں مٹی بھر کے اچھالتے رہتے ہیں آوازی کس وقت زیادہ کھیلتے ہو آوازی مولا عصر کے وقت کھیلتے ہیں آوازی 10 محرم کی عصر گھروں میں نہ کھیلنا کربلا میں چلے آنا غریب کی آوازی ہم غریبوں کے لاشیں دفنا دینا اور رونے والے بچے تڑپ کے کہتے مولا ہمیں تو قبریں بنانا نہیں آتی حسین فرماتے نہ بیلچے اٹھانے کی ضرورت نہ زمین کھودنے کی ضرورت مولا پھر لاشیں کیسے دفنائے آوازیں تم جھولیوں میں مٹی بھر لینا ہم غریبوں کی لاشوں پہ پھینک دینا اور تمہارا کھیل ہو جائے گا ہم غریبوں کی لاشیں اللہ